حدیث مبارکہ میں ہے کہ لوگ گانا سنانے والی عورت کا گانا اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اللہ رب العزت قرآن پڑھنے والے کے قرآن کو سنتے ہیں۔ فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ امتیازی شان حاصل ہے کہ وہ قرآن لاتے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی فرشتوں کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ یہ سعادت اللہ نے فقط انسان کو عطا کی ہے۔ جو خوبی بندے کے اندر نہ ہو، جب وہ کسی دوسرے کے اندر ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ جب قرآن مجید پڑھنے والا پڑھتا ہے تو فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے قریب سے قریب تر ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وہ اس پڑھنے والے کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے والے کے لبوں کو محبت سے بوسہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک قاری تھے، مسجد نبوی میں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ خوبی دی تھی کہ ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ان کے شاگرد پیچھے پڑے رہے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے کہ آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ کوئی الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور خوشبو رکھتے ہیں؟ وہ بتلاتے کہ میں تو منہ میں کوئی چیز بھی نہیں ڈالتا۔ شاگرد پوچھتے کہ حضرت آخر یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو بالآخر انہوں نے ایک دن راز کھولا۔ فرمانے لگے میں سویا ہوا تھا، خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا عاصم تم میری مسجد میں قرآن پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ جب سے نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا تب سے میرے منہ سے یہ خوشبو آتی ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ یہ کتاب اللہ رب العزت نے بھیجی تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پہلا فائدہ کہ جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ جن گھروں میں پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک اس طرح نور سے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے گھروں کو قرآن مجید کے پڑھنے سے منور کریں تاکہ ہمارے گھر پر رحمت کی بارش برسے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تم قرآن سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ ایک بابرکت ذات کا کلام ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تمہارے رب کا۔ تو جس کا نام بھی برکت والا، جس کی ذات بھی برکت والی، اس کا یہ کلام بھی برکت والا کلام ہے۔ جو پڑھے گا اس کی زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ آج قرآن مجید کو اگنور کرنے کی وجہ سے عام مسلمان کی زندگی سے برکتیں نکل چکی ہیں۔ جتنے گھر کے لوگ ہیں اتنے کماتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ لنگوٹ کس کس کے میدان میں اترتے ہیں کہ پریشانیوں کو ختم کریں گے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ رزق میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں، قوت یاداشت میں برکت نہیں، عزت میں برکت نہیں۔ یہ بے برکتی اصل میں قرآن مجید کے زندگیوں میں سے نکل جانے کی وجہ سے ہے۔ آج کل جن گھروں میں باقاعدگی سے اخبار پڑھا جاتا ہے
ان مسلمان گھروں میں بھی قرآن باقاعدگی سے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ خزانہ برکتوں کا ہمارے پاس موجود ہے اور ہم عاملوں کے پیچھے تعویذوں کے لیے بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے بھیجا ہی اسی لیے ہے، ہم اس سے اپنی زندگیوں کو بابرکت بنا لیں۔ قرآن مجید کی محبت کا سب سے ادنا اجر یہ ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔